احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایسا وظیفہ بیان کیا جائے گا کہ وہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے کبھی بھی انسان پر فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ظبیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ کیا سنہری دور تھا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے، اپنے گناہوں کی فکر ہے، گناہ گار ہوں، اللہ سے ڈر رہا ہوں، یہی شکایت، اور کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی سے شکایت۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، میرا رب مجھ پہ رحم فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ کے لیے طبیب نہ لے کر آؤں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے بیماری دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میں آپ کے لیے بیت المال میں سے کوئی عطیہ مقرر نہ کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹیوں کو یہ مل جائے گا، آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقے کا ڈر ہے؟ آپ کو فکر ہے کہ میری بیٹیوں پر فقر و فاقہ آ جائے گا؟ تو سنو کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ سکھا دی ہے اور ان کو تاکید کر دی ہے کہ روزانہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی بھی ہر رات سورۃ واقعہ تلاوت کرتا ہے اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ لہذا میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ ان پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ روزانہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کا ہے، لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی آسان حل پیش فرما دیا، آسان وظیفہ عطا فرما دیا کہ ہر رات اپنے گھر میں سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رزق کی تنگی سے نجات عطا فرمائے اور رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔